السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول دیوانہ عشق ہے کی ایپیسوڈ 8 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ایپیسوڈ 8 کی طرف چلتے ہیں۔ زری، تم نے ابھی تک اپنا سامان پیک نہیں کیا؟ آج رات ان کی پاکستان روانگی تھی اور زرنش ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دینے پر اکتفا کیا۔ کیوں؟ مرر کے سامنے کھڑے ظہیر نے حیرت سے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں جانا، آپ کو جانا ہے تو جائیں۔ زرنش نے لمحہ بھر کو نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تم سے پوچھا کس نے ہے مسز؟ میں نے تمہیں اطلاع دی ہے۔ سامان پیک کر لو اپنا، ورنہ بنا سامان کے بھی میں لے ہی جاؤں گا۔ مرر میں سے اس کو دیکھتے ظہیر نے دو ٹوک انداز میں جتاتے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ زبردستی کریں گے میرے ساتھ؟ زرنش نے اس کی پشت کو گھورا۔ ایسا ہی سمجھ لو۔ ظہیر نے کاندھے اچکائے تو زرنش اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ کوئی حمزہ کے عشق میں مبتلا نہیں تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح اس کا نکاح جب حمزہ سے ہوا تو اس نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا۔ ظہیر کے معاملے میں بھی ایسا ہی تھا۔ اس نے دل سے ظہیر کو اپنا شوہر مانا تھا، اس لیے جب اس نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا اور بڑے دھونس سے حق وصول بھی کیا تو زرنش نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ نہ ہی اس نے ظہیر کو دھتکارا، کیونکہ اس کی حق تلفی کر کے وہ اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ہاں، مگر اسے برا لگا تھا یہ سوچ کر کہ وہ نفرت اور بدلہ لینے کے غرض سے اسے نیچا دکھانے کے لیے اس کے قریب آیا ہے۔ اس میں محبت کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ صرف انتقامی جذبہ ہے۔ مگر ظہیر اپنی محبت کا احساس دلا کر اس کی یہ غلط فہمی بھی دور کر چکا تھا۔ جہان کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ زخمی شیر کی طرح حملہ واروں کی تلاش میں تھا، مگر ابھی تک کچھ سراغ نہیں ملا تھا۔ کچھ پتہ چلا افضل؟ سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑتے اس نے اپنے عقب میں کھڑے افضل سے پوچھا۔ اس کی نظریں سوئمنگ پول کے نیلے پانی پر ٹکی تھیں، ہری آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ نہیں سردار، ابھی تک کچھ نہیں پتہ چلا کہ آپ پر حملہ کس نے کروایا۔ ہاں، مگر ایک اور اہم خبر ملی ہے۔ افضل نے بات ادھوری چھوڑ دے سسپینس پھیلایا۔ ایک تو میں تمہارے تجسس پھیلانے والی عادت سے عاجز آ گیا ہوں۔ جہان نے گردن ترچھی کرتے اسے گھورا۔ بولو، کیا خبر ہے؟ واپس سے نظریں پول پر ٹکائے اس نے دوبارہ کش لیا۔ سردار، ظہیر خان واپس آ گیا ہے۔ مگر ظہیر خان کے واپس آنے کا سن کر جہان کی سبھی پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہوئے، مگر لب بھینجے جہان نے سرد مہری سے اسے گھورا۔ اس کے ساتھ ایک زنانی بھی آئی ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ زنانی ظہیر خان کی بیوی ہے۔ افضل نے اس کی گھری پر گڑبڑاتے بات مکمل کی۔ بیوی؟ یہ اچانک سے اس کی بیوی کہاں سے آ گئی؟ ہو سکتا ہے اس نے شادی کر لی ہو، افضل نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تو جہان اس کی عقل پر اش اش کر اٹھا۔ پتہ ہے افضل، کبھی کبھی نہ تم مجھے انتہائی بیوقوف انسان لگتے ہو۔ اب بونگیاں مارنی بند کرو اور میری بات دھیان سے سن۔ مجھے انتہائی سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ جہان کے جھڑکنے پر مسکرا بھی نہ سکا۔ جہان اسے آگے کا لائحہ عمل بتانے لگا۔ ظہیر بیٹا، تم واپس کیوں آ گئے؟ جانتے ہو نا سردار تمہارے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ اگر اسے پتہ چلا تو بہت برا ہوگا۔ خانی بیگم نے اس کو دیکھ کر تشویش ظاہر کی۔ اس کے برعکس حیات خان زرنش کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ دوسری طرف زرنش کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ حیات خان کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی، اور یہ جان کر کہ ظہیر اس کے تایا کا بیٹا ہے
اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ خان، آپ ہی اسے سمجھائیں۔ خانی بیگم کی آواز سن کر حیات خان نے چونکتے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور گلا کھنکارتے بولے، تو تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کمون بابا، میں سردار کے ڈر سے چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ لوگ بھی ڈرنا بند کریں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ لوگ اس سے ملیں، یہ ہے آپ کی بہو زرنش ظہیر خان۔ ظہیر نے ان کی بات کو ہوا میں اڑاتے زرنش کے کاندھے کے گرد حصار باندھ کر اس کا تعارف کروایا۔ اس کا تعارف سن کر حیات خان کو پھندا لگا۔ شدت سے کھانستے وہ صوفے پر بیٹھا، جبکہ خانی بیگم نے حیرانگی سے سر تا پیر زرنش کو دیکھا۔ تیکھے نین نقش کی مالک، سرخ و سفید رنگت کی حامل کم عمر لڑکی بہو کے روپ میں پہلی نظر میں ہی انہیں اچھی لگی تھی۔ زرنش، یہ میرے امی بابا ہیں، اور آج سے تمہارے بھی۔ ظہیر نے اسے گمسم دیکھ کر کاندھے پر زور دیتے کہا۔ السلام علیکم۔ زرنش گہرا سانس لیتے پلکیں جھپک جھپک کر اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو چھپاتے جبراً مسکرائی۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ہماری بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ ظہیر، تم نے ہم سے چھپائے کیوں رکھا؟ خانی بیگم نے زرنش کے صدقے واری جاتے ظہیر کو ناراضگی سے دیکھا۔ کیا بتاتا کہ کیسے یہ میڈم اچانک کسی آفت کی طرح میری زندگی میں نازل ہوئی اور میرے دل کی دنیا کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ شرارتی نظروں سے زرنش کو دیکھتے ظہیر نے دل ہی دل میں کہا، امی، شکایتیں بعد میں کر لیجیے گا، ابھی میں بہت تھک گیا ہوں۔ نور سے مل کر آتا ہوں، پھر تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ ظہیر نے مسکراتے کہا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو نور کا نام سن کر جہاں خانی بیگم اور حیات خان کا رنگ سپید پڑا، وہیں زرنش کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ نور اس کے لرزتے لب سرگوشی کے سے انداز میں ہلے۔ ظہیر بیٹا، نور ابھی سو رہی ہوگی، تم بعد میں اس سے مل لینا۔ ابھی زرنش کو لے جاؤ، یہ بیچاری بھی تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لے گی۔ خانی بیگم نے اٹکتے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اس میں اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ ظہیر نے ان کی گھبراہٹ ملاحظہ کرتے حیرانگی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم زرنش کو لے جاؤ۔ جاؤ زرنش بیٹا، جا کر آرام کر لو، تھک گئی ہوگی تم۔ خانی بیگم نے حت المکان لہجے کو نارمل رکھتے مسکرا کر کہا تو زرنش نپے تلے قدم اٹھاتے ظہیر کے ساتھ چلی گئی، مگر اس کے دماغ میں جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ نور اس کی بہن زندہ ہے، یہ جان کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روئے یا ہنسے۔ خان، اب ہم کیا کریں گے؟ ان دونوں کے اوپر جاتے ہی خانی بیگم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتے حیات خان کو دیکھا، جو نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور چپکے چپکے وہ میری عادت، میری محبت، میری کائنات ہو گئے۔ وہ بالوں کو ٹاول سے خشک کرتے بنیان میں ملبوس بات لے کر باہر آیا تو نور کو دیکھ کر ہنس دیا، جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کے موبائل اسکرین پر نظریں جمائے گود میں رکھے باؤل سے فروٹ اٹھا اٹھا کر کھاتے مگن سی کارٹون دیکھ رہی تھی۔ نور، اٹھو، اسے بند کرو اور وضو کر کے میرے ساتھ نماز پڑھو، جہان نے گیلا ٹاول سٹینڈ پر پھیلاتے کہا تو نور نے سرسری نظر اٹھائی ہی تھی کہ گڑبڑاتے فون اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ اس کے گڑبڑانے پر محفوظ سا مسکرایا اور قریب آتے اس کے ہاتھ سے فون اچک لیا۔ اٹھو، شاباش، اس کی ناک کو کھینچ کر مسکراتے وہ ڈریسنگ مرر کی جانب چلا گیا۔ نور آنکھیں پھیلائے اس کو شرٹ لیس دیکھ کر کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ جہان اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، ورنہ ضرور چونکتا۔ جہان یہ گل ہاتھ میں سوپ کا باؤل لیے کمرے میں آئی تو اس کو مرر کے سامنے شرٹ لیس کھڑا دیکھ کر تیزی سے رخ بدلا تھا۔ اوہ سوری، وہ اماں نے آپ کے لیے سوپ بھیجا ہے، میز پر رکھ دو، جہان نے قمیض اٹھا کر پہنتے کہا۔
نہیں، میں آپ کو سوپ پلا کر ہی جاؤں گی، ایسا اماں نے کہا تھا۔ رغبت بھری نظر نور پر ڈالتے گل نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا، مجھے دے دو پھر۔ جہان نے بنا بحث کیے باؤل اس کے ہاتھ سے لیا۔ نور آنکھیں سکیڑتے ناگوار نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے غصے میں باؤل سے جلدی جلدی فروٹ اٹھا کر ایسے چبا رہی تھی جیسے فروٹ کی جگہ گل ہو۔ جہان، آپ کو بات نہیں لینا چاہیے تھا، ابھی آپ کے زخم نہیں بھرے اور آپ نہیں، الحمدللہ اب ٹھیک ہوں میں۔ جہان نے مسکرا کر جواب دیا اور سوپ پی کر باؤل اس کی طرف بڑھایا، جو والہانہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ نثار ہوتی نظروں سے اس کی شاندار پرسنالٹی کو تکتے حسرت سے کہا تو جہان نے بھویں چڑھاتے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ گل اس کے لیے دیے انداز پر جبراً ہلکا سا مسکرائی اور لب بھینچے باہر نکل گئی۔ گل کے جاتے ہی نور جو جہاں کو اس سے بات کرتے دیکھ کر دل ہی دل میں جل بھن رہی تھی، اٹھتے اس کے پاس آئی۔ جان، آج کے بعد آپ ان سے بات نہیں کریں گے، منہ پھلائے روٹھے روٹھے انداز میں دھوس بھرے لہجے میں کہا تو اس کے انداز پر جہان نے مسکراہٹ دباتے داہنی ابرو اٹھائی۔ کیوں؟ اس کے دونوں بازو پکڑ کر اپنی گردن میں حائل کرتے اس کو اپنے قریب کھینچتے اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ اس کے پیروں پر پیر رکھ کر نور اس کے انتہائی قریب کھڑی تھی، اتنی کہ جہان کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ کیونکہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، اس سے نظریں ملائے بغیر خفگی سے بولی۔ جہان پرشوق نگاہوں سے اس کے معصوم نقوش کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ دبی دبی مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ وہ اس کے دیکھتے رہنے کے لیے بات کو خوامخواہ طول دے رہا تھا۔ پتہ نہیں، بس آپ اب ان سے بات نہیں کریں گے، خفگی سے کہتے اس نے نظریں اٹھائیں تو جہان کی ہری آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر وہ نظریں جھکانا بھول گئی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں میری جان، تم کہہ دو تو جہان یہ دنیا چھوڑ دے گا۔ بےتابی سے باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چومتے جہان نے بے خودی سے کہا تو نور کا دل خوف سے سمٹا۔ لمحے میں اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ آپ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، جس دن جہان اپنی نورے کو چھوڑے گا وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں تو قیامت تک تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جہان نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرتے والہانہ انداز میں کہا۔ آپ کی باتیں مجھے ڈرا رہی ہیں، نور نے کنفیوز ہوتے منہ بسور کر کہا۔ واقعی اس کی باتیں اور لہجہ دونوں ہی خطرناک تھے۔ جہان اس کی کنفیوژن پر مسکرا دیا۔ ڈرنا چھوڑ دو نورے جہاں، کیونکہ میری صرف باتیں ہی نہیں، محبت بھی بڑی خطرناک ہے، گھمیر لہجے میں کہتے جان نے اس کی پیشانی چومتے اس کی کنفیوژن میں اضافہ کیا۔ کیا مطلب؟ اس کے پر اسرار انداز پر نور کی سانسیں اٹکیں۔ مطلب میں تمہیں تمہارے ٹھیک ہونے کے بعد بتاؤں گا، پر اسراریت سے سنسنی خیز لہجے میں کہتے وہ ایک دم اس سے دور ہوا۔ چلو آجاؤ وضو کر لیں، پھر دونوں ساتھ میں نماز ادا کرتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں کہتے وہ واش روم کی طرف بڑھا تو نور جو کھوئی کھوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ نور کہاں ہے امی؟ میں آپ دونوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کہاں ہے نور؟ ان دونوں کو بدحواسی سے ایک دوسرے کو دیکھتا دیکھ ظہیر غصے سے دھاڑا۔ اس کی غصے بھری آواز سن کر سیڑھیاں اترتی زرنش ٹھٹکتے رک گئے۔ ظہیر بیٹا، ہماری بات تحمل سے سننا۔ ہم ایسا نہیں چاہتے تھے بیٹا، مگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، خانی بیگم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فار گاڈ سیک امی، پہیلیاں مت بجھوائیں۔ کہاں ہے نور؟ ان کے سنگین انداز پر ظہیر ٹھٹکا تھا۔
اس کی چھٹی حس شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد پنچایت میں خون بہا کے بدلے ان لوگوں نے ونی کا مطالبہ کیا۔ ہم مجبور تھے بیٹا، اس لیے تمہارے بابا نے نور کو، خانی بیگم نے اٹک کر کہتے اس کا خطرناک حد تک سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ نور کو کیا؟ نور کو ونی کر دیا۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ؟ ظہیر نے زور سے شیشے کی ٹیبل پر پنچ مارا، جس سے ایک کڑک کی آواز پیدا ہوئی اور شیشے میں دراڑیں پڑ گئیں۔ خانی بیگم کی بات اس کو غصے میں دیکھ کر ادھوری رہ گئی۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں ونی کی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، پھر بھی آپ نے نور کو شدت ضبط سے کہتے۔ ظہیر نے سختی سے لب بھینچتے گہرا سانس لیا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی شریانیں پھٹنے لگی تھیں کہ پتہ نہیں نور کے ساتھ وہاں کیسا سلوک کیا جاتا ہوگا۔ میں لینے جا رہا ہوں اسے، سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے وہ آندھی طوفان بنا خارجی دروازے کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ ظہیر، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار حیات خان بولے تھے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے کہنے پر رک جاؤں گا؟ میں آپ جتنا بے حس نہیں ہوں بابا۔ نور کو اس جہنم میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ظہیر نے پلٹتے بنا سپاٹ لہجے میں دو ٹوک بات کہی۔ نور واپس نہیں آ سکتی کیونکہ وہ اب سردار جہان عالم کی بیوی ہے۔ حیات خان کے انکشاف پر جہاں ظہیر کے بڑھتے قدم رکے تھے، وہیں سیڑھیوں پر کھڑی زرنش بھی صدمے سے بیٹھتی چلی گئی۔